ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات کرام، علماء کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس محفل پاک کے انعقاد کا جو مقصود ہے وہ ماسٹر ذاکر حسین شاہ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں شفقت حسین شہید، ان کے لیے اصال ثواب ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے جو چل کے آئے ہیں، اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے۔ اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں۔ ہر بندے کی اپنی ایک ذاتی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ فرض کریں کسی کو میں اچھا نہیں لگتا، مجھے دفع کرے، مجھے نہ دیکھے میں کون ہوں۔ جن کا ذکر کرنے لگا ہوں ان سے تو محبت ہے نا، اور بات میں نے کرنی ہے یا قرآن سے یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ دائیں بائیں کسی میرے بزرگ کو، کسی دوست کو، کسی بھائی کو میری گفتگو سے کوئی مسئلہ ہو یا پرابلم ہو، یا وہ سمجھ رہا ہو کہ یہ بات ہم نے پہلے نہیں سنی، تو وہ میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، یا میرے جانے کے بعد چوک میں کھڑا ہو کے پراپوگنڈا نہ کرے، وہ خطاب کے بعد مجھے ملے۔ میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتابوں سے دکھا کے جاؤں گا، یعنی سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں۔ میں اہل بیت کی افضلیت والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ تو اس لیے نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان۔ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں امید رکھوں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ میری گزارشات سنیں گے۔ یہ ایک المیہ ہے اس امت کا، اس قوم کا، کہ جو بھی اہل بیت اطہار کی افضلیت کی بات کرے، اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو ایکسپوز کرے، ننگا کرے، اہل بیت اطہار کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں بیان کرے، تو یار لوگ کہتے شیعہ۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارا ماحول ہے، یہ جو ہماری سوسائٹی ہے، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یا خطبات جمعہ جو ہوتے ہیں، روٹین میں اس طرح اہل بیت اطہار کا ذکر یا اہل بیت اطہار کے فضائل یا ان کے خصائص یا ان کے مناقب یا ان کی عظمتیں بیان نہیں کی جاتی۔ روٹین میں خطبات جمعہ میں پورا محرم کا مان گزر جاتا ہے، اس طرح ان کے فضائل، ان کے دشمنوں کو ایکسپوز نہیں کیا جاتا، یا جتنے بھی مبارک ایام گزرتے ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ جو منسوب ہیں وہ 100 کے گزر جاتے ہیں۔
حالانکہ جب یہ معاملہ بیان ہی نہیں کیا جاتا تو کوئی بندہ آ کے اس ماحول میں بیان کرے تو وہ چونکہ کان جو ہیں عادی نہیں ہوتے، وہ سننا ہم شیعت سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو شیعہ سی۔ اگر تو ہماری مساجد میں ہمارے ممبروں پہ اہل بیت اطہار کی عظمتیں بیان کی جائیں، ہر جمعہ میں فجر کی نماز کے بعد جب بیان کیا جائے، ہمارے بچوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے، تو پھر کوئی بھی اہل بیت کی بات سن کے وہ حیران نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کو پتہ ہے ہر جمعہ کو سنتے ہیں، تو جب سنایا ہی نہیں جائے گا، جب بتایا ہی نہیں جائے گا، اور میں آپ کو واللہ باللہ تاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو دورہ حدیث کروایا جاتا ہے نا مدارس میں، ہمارے یہاں اہل سنت میں، تو اہل بیت اطہار کی عظمت والی حدیثیں چھوڑ دی جاتی ہیں کہ بچوں کو پتہ ہی نہ چل جائے۔ میں گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں میں نے خطاب کیا تو وہ آدھا گاؤں جو ہے نا اہل حدیث مکتب فکر کا ہے اور کچھ اس میں اہل سنت ہے، تو وہ میں خطاب کر کے آیا تو سارا آدھا مجمع جو تھا وہ اہل حدیث مکتب فکر کا تھا، جن کو ہم وہابی کہتے ہیں۔ وہ سارے گاؤں وہ خود کو کہتے ہیں اہل حدیث، ہم میں حضور کی حدیث والے۔ تو میں بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، پوری سیاستہ سے حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناؤں، حدیث کا نمبر، صفحہ نمبر۔ اس گھر کی جب میں نے عظمتیں بیان کی تو انہوں نے جا کے اپنے مولوی صاحب کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا مولوی جی جان نہیں دینا۔ وہ ایک سنی بندہ آیا سی، ہم کہتے ہیں ہم ہیں حدیث والے، ہم ہیں اہل حدیث، اور وہ ہماری کتابوں سے حدیث نمبر، صفحہ نمبر، کتاب ساری بیان کر کے گیا ہے، تو آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانے دینا۔ اور مجھے دوستوں نے بتایا کہ پورا مہینہ پھر مولوی صاحب شان اہل بیت ہی سناتے رہے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں یار لڑائی نہ کرو، مجھ پہ فتوے نہ لگاؤ، گولیاں نہ چلاؤ، بم دھماکے نہ کرو، یہ کتابیں لے کے آؤ میرے سامنے۔ اگر تو ہماری کتابوں میں یہ اہل بیت کی عظمتیں نہ ہوں تو میرا خون معاف، میرا گریبان پکڑیں۔ جب ہمارے بزرگ، ہمارے محدثین، ہمارے مفسرین، ہمارے مجددین، ہمارے مورخین جب اہل بیت کی عظمتیں بیان کر گئے تو پھر مجھے بتائیں اگر وہ کوئی پڑھ کے سنائے تو وہ شیعہ، تو لکھنے والے شیعہ کیوں نہیں؟ اللہ کے بندو، یہ کہاں سے یہ بات چل پڑی؟ یہ کس نے یہ بات پھیلا دی ہے کہ جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ؟ جی ماسٹر صاحب تو کہہ رہے تھے آیا جی سنی بندہ ہے، یہ تو شیعہ سی۔ یعنی جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ۔ میں ایک بات کرتا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے، امام اعظم ابو حنیفہ جن کو ہم کہتے ہیں، حنفی سکول آف تھاٹ کے بانی، جن کی وجہ سے ہم حنفی ہیں اور جن کی وجہ سے ہم سنی ہیں یار، جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس ملک میں 80% حنفی ہیں، یہ دیوبندی بھی حنفی ہیں اور بریلوی رضوی بھی حنفی ہیں۔ حنفی سکول آف تھاٹ کے جو بانی ہیں جس کو کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ لکھتے ہیں لولم سنتان حالک نعمان، وہ کہتے 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی نوکری کی ہے، امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جو ان کے لوٹے بھرے ہیں، جو ان کے مسلے بچھائے ہیں، جو ان کے صحن میں جھاڑو لگائے ہیں، یہ 2 سال اگر ابو حنیفہ کو میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اور یہ جو آج کل آپ کو ان کی فقہ نظر آتی ہے، انہوں نے نہیں مرتب کی فقہ۔ شاہ جی میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، وہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مرید تھے اور وہ تو ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے تھے یار۔ ان کی فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیسے ٹکرا سکتی ہے؟ وہ تو کہتے تھے یہ 2 سال جو میں نے گزارے ہیں، کوئی پوچھتا تھا نا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، ایج کتنی ہے، تو کہتے تھے 2 سال۔ کوئی پوچھتا عمر تو 80 سے بھی اوپر ہے، مذاق کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمر ہی اس کو سمجھتا ہوں جو حضور کے شہزادوں کی نوکری میں گزر گئے۔ تو جو اس گھر کا منگتا ہو، دیوانہ ہو، پروانہ ہو، بھکاری ہو، وہ آئمہ کے خلاف جا سکتا ہے؟
ان کی فقہ بعد میں مرتب ہوئی ہے. یہ جو فقہ اکبر ہے نا جو کتاب ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے, میں 150 اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں, وہ کتاب ان کی ہے ہی نہیں, وہ بعد میں گڑھی گئی یار, ان کی طرف منسوب کی گئی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ امام زید بن علی علیہ السلام کے مرید تھے. تو امام زید بن علی علیہ السلام کون ہے؟ امام باقر علیہ السلام کے بھائی, امام سجاد کے بیٹے, مولا حسین علیہ السلام کے پوتے, ان کے مرید ہیں. اور اگلی بات سن لے, یہ سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں, کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا. جو وقت کے بادشاہ تھے نا عباسی, انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا کہ امام زید بن علی علیہ السلام کے خلاف فتویٰ دو, جو انہوں نے قیام کیا تھا یار اس حکومت کے خلاف, فتویٰ دو. آپ نے فرمایا تھا یہ ہو نہیں سکتا. کہا پھر ایسا کرو کہ ہمارے مفتی اعظم بن جاؤ, وہ چیف جسٹس بن جاؤ. آپ نے فرمایا میں تھوکتا ہوں اس حکومت اور اس کی نوکری پہ جس میں حضور کی آل کا خون ہو. آپ کو قید کر لیا گیا, آپ کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. امام اعظم ابو حنیفہ, اوے حنفیو, ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے. وہ کہتے تھے قید ہونا قبول ہے, اہل بیت کے دشمنوں کے عہدے قبول نہیں کروں گا. آپ مجھے بتائیں پھر وہ سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے. امام شافعی ہمارے ہاں اہل سنت میں جو ائمہ اربعہ سمجھے جاتے ہیں, 4 فقہ کے بڑے امام مانے جاتے ہیں, ان میں دوسرے ہیں امام شافعی. سعودی عرب جائیں, جا کے امام شافعی کا نام لے, بڑے بڑے مفتی گردن چکا لیں گے. امام شافعی نے لکھا کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی لکھتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت اللہ نے آپ کی مودت کو, محبت کو قرآن میں فرض کر دیا, کمپلسری کر دیا, واجب کر دیا. آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے, اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. تو جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے, آج کل بھی آپ کو ملتے ہیں مفت سے مفتی, انہوں نے اپنی فتووں کی توپوں کا منہ امام شافعی کی طرف پھیر دیا. لو جی شافعی بھی ہل گیا, گمراہ ہو گیا, شیعہ ہو گیا, رافضی ہو گیا. آپ نے پھر جواب دیا. امام ابن حجر مکی, ان کی کتاب ہے سوائق محرقہ, اہل سنت کے سر کا تاج, خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں, اور یہ ان کی کتاب شیعہ کے خلاف لکھی گئی ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے. اس کے علاوہ دیوان شافعی جو سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے, اس کا صفحہ نمبر 11 پہ یہ روایت موجود ہے. آپ نے لکھا ان کان رفضن حب اہل بیت محمد فلیشہد ثقلان انی رافض. آپ لکھا لوگوں اگر علی کی محبت سے, پاک زہرا کی تعظیم سے, حسنین کی محبت سے, حضور کی آل اولاد کی محبت سے انسان ہو جاتا ہے شیعہ اور رافضی, تو دونوں جہاں سن لیں جنوں انس, کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے سنی بھائیوں, بتاؤ یہ عقیدہ رکھ کے امام شافعی سنی رہے کہ وہ بھی شیعہ ہو گئے؟ امام محمد بن حنبل ہماری اہل سنت کے فقہ کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل, ان کا ایک اور حوالہ دیتا ہوں. ہمارے ہاں اہل سنت میں طریقت کی, تصوف کی بہت بڑی شخصیت ہے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والی سرکار. ان کے جو فقہ کے امام ہیں نا, وہ ہیں امام محمد بن حنبل. ان کا ایک اور حوالہ سن لو. ہمارے ہاں اہل سنت میں بخاری اور مسلم کو کہا جاتا ہے شیخین, یعنی یہ سب سے چوٹی کے محدثین ہیں امام بخاری اور امام مسلم, اور ان کو کہتے ہیں شیخین. اور جو شیخین کے شیخ ہیں نا, وہ ہیں امام محمد بن حنبل. پوری سنیت کی عمارت جس ستون پہ کھڑی ہے نا, جس پلر پہ کھڑی ہے, اس پلر کا نام ہے امام محمد بن حنبل. اگر سنیت کی عمارت سے امام محمد بن حنبل نکل جائے نا, تو ساری سنیت کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی.
دڑام کر کے نیچے گر جائے گی۔ اس سے بڑا میرے پاس سنیت میں امام کوئی نہیں۔ امام احمد بن حنبل مولا علی علیہ السلام کو صحابہ سے کمپیر کرنا ہی گناہ سمجھتے تھے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ وہ کہتے تھے علی کو دوسروں سے قیاس کرنا ہی جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر والے ہیں باقی در والے، اہل بیت کو وہ کہتے تھے صحابہ سے کمپیر کرنا، وہ موازنہ کرنا، اہل بیت کے سامنے کسی صحابی کو کھڑا کرنا، وہ کہتے تھے یہی حرام ہے، نوکروں اور مالکوں کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ اب لگاؤ امام محمد بن حنبل پہ فتویٰ، مجھ پہ نہ لگاؤ، جاؤ قبرستان سے بڑے بھی نکال کے لے آؤ، یہ میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں، مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا، امام محمد بن حنبل پہ لگانا۔ وہ کہتے تھے اہل بیت کو صحابہ سے کمپیر کرتے ہو، اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے تھے نہیں، علی کا چوتھا نمبر نہیں، علی کا پہلا نمبر۔ یہ یہ بھی تھوڑا سا نکتہ سمجھا دوں، بعد میں کوئی کہے کہ لو جی علامہ صاحب 3 خلفاء کا انکار کر گئے۔ انکار نہیں میں کر رہا، یہ ہے ترتیب خلافت۔ ایک ہے ظاہری خلافت، ظاہری حکومت جو نظر آتی ہے یار۔ وہ پہلے خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے بنے حضرت عمر بن خطاب، تیسرے بنے حضرت عثمان بن عفان، اور چوتھے بنے مولا علی علیہ السلام۔ یہ ہے ظاہری ترتیب۔ کیا ہے؟ بولو یار۔ یہ جو ظاہری ترتیب ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی کٹر سنی کھڑا ہو جائے، کٹر نارمل نہیں، یعنی شیعہ کو کافر کہنے والا سنی کھڑا ہو جائے، نارمل سنی کی میں بات ہی نہیں کر رہا یار، کٹر سنی وہ کھڑا ہو جائے، مجھے بتائے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی جو جماعت ہے، 1.25 لاکھ، ان میں آخری نبی کون ہے؟ وہ کہیں گے حضور۔ اب میں اس سے سوال کروں گا کہ یہ جو ظاہراً دیکھنے میں، ظاہراً ظاہری نبوت اور رسالت میں، دنیا میں آنے میں، ظہور میں جو حضور آخری ہیں، بتا حقیقت میں بھی حضور آخری ہیں؟ وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں، حقیقت میں پہلے۔ بولو یار، میں اگر چاہوں تو 200 حدیثیں اہل سنت کی کتابوں سے بھی پڑھ دوں۔ حضور سے پوچھا گیا متا واجبت لک النبوہ، آقا آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا جب میرا میلاد ہوا تب نبی، یا عمر 40 سال ہوئی تب نبی۔ فرمایا نہیں، وآدم بین الروح والجسد، میں تب سے نبی ہوں جب سے آدم کا نہ جسم بنا تھا، نہ روح بنی تھی، نہ باڈی بنی تھی، نہ اس کی تخلیق کے لیے مٹی گوندی گئی تھی۔ تو پتہ چلا کہ حضور ظاہراً آنے میں آخری، حقیقت میں اول۔ بولو یار۔ اسی طرح حضرت جی یہ جو ظاہری ترتیب ہے نا، ظاہری ترتیب میں علی چوتھے ہیں، حقیقت میں بلا فصل ہیں۔ بلکہ میں چلو ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، ہماری سیاستہ سمیت اہل سنت کی 150 کتابیں بری پڑی ہوئی۔ اس کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلیفہ تو ہو بلا فصل۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہو کا مرجع ہے حضور، کہ حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہے۔ کیا ہے؟ بغیر فاصلے کے خلیفہ، یعنی کہ حضور علیہ السلام اور مولا علی کی خلافت میں فاصلہ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے یار، خلیفہ تو ہو بلا فصل۔ یہ جو شیعہ پڑھتے ہیں یار، اذان میں کہتے ہیں کہ مولا علی حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ۔ اب ایسے ایسے ویڈیو بھی پڑے ہوئے نیٹ کے اوپر، میں نام نہیں لے رہا، کچھ لوگ ہیں، کچھ فوت ہو گئے، کچھ ہیں، وہ کہتے تھے یہ شیعہ کی اذان کو روکنا چاہیے۔ یہ جب اذان دیتے ہیں تو معاذ اللہ 3 خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں، اور آگے انہوں نے اس کی ایکسپلین کیا کی، ایک فیصل آباد کا تھا، ایک لاہور کا تھا، دونوں فوت ہو گئے، ویڈیو پڑے ہوئے۔ وہ کہتے تھے ان کی اذان کو روکو، یہ 3 خلفاء کو گالیاں دیتے۔ پوچھا گیا کیسے؟ وہ کہتے کہ یہ کہتے ہیں نا مولا علی کو کہ وہ خلیفہ تو بلا فصل ہیں، مولا علی حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں۔ تو یہ اوپر 3 جو خلافتیں گزری ہیں نا، حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی اور حضرت عثمان کی رضی اللہ عنہم، تینوں خلفاء کو ان کا انکار کر دیتے اور لہذا ان کو گالیاں دیتے۔
یہ ان کے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں یار. میں ایک جواب اس وقت بھی دیا تھا, آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں بغیر فاصلے کے. اس کے اوپر ہماری اہل سنت کی کتاب میں بری پڑی ہوئی ہیں. حقیقت میں حق ان کا تھا. ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں میں آپ کو, اگر سمجھ میں آ جائے. اگر تو یہ بات ان کی مان لی جائے کہ بھائی مولا علی علیہ السلام ظاہر میں تو ان کا نمبر ہے چوتھا, یہ جو کہتے ہیں پہلا, تو لہذا 3 کو گالیاں دیتے ہیں. اب میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, اسے کہتے ہیں الزامی جواب, جدہ منہ انجدی چپیڑ. میں ایک الزامی جواب دیتا ہوں ان کو. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ظاہراً 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعت میں حضور آخری, بولو آخری, تو ہر سنی, ہر مولوی, ہر علامہ, ہر حافظ خطبات جمعہ میں کہتا ہے نہیں نبی کا پہلا نمبر. وہ تو جو نبی کا پہلا نمبر کہتے ہو 1.25 لاکھ انبیاء کو تو پھر تم گالیاں ہی دیتے ہوگے. میری بات ہی نہیں سمجھ رہے یار. وہ حضور آئے آخر میں, آپ کہہ رہے ہیں پہلے, تو جب پہلے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ نے گالی دے دی, حضرت ابراہیم کو آپ نے گالی دے دی, حضرت نوح کو, داؤد کو, لوط کو, ابراہیم کو, اسماعیل کو, یعقوب کو, اسحاق کو, موسیٰ کو, ہارون کو علیہم السلام, یہ تو حضور سے پہلے آئے. آپ کہتے ہیں نہیں نبی کا پہلا نمبر. تو آپ کہیں نہیں وہ گالی نہیں ہوتی, وہ ظاہراً حضور آخر پہ آئے ہیں, حقیقت میں پہلے ہیں. تو ہم بھی کہتے بھائی جی اے ظاہراً چے چوتھے جے, حقیقت چے پہلے نے. وہ یارو جو فارمولا آپ ادھر اپلائی کرتے ہیں وہی فارمولا ادھر لگے گا. اگر وہ گستاخی بنے گی تو یہ بھی ہم گستاخی مان لیں گے, اگر وہ انبیاء کی گستاخی بنے گی تو یہ ہم صحابہ کی مان لیں گے, اگر وہ گستاخی نہیں بنتی تو یہ بھی گستاخی نہیں بنتی. اور اگلی دلیل سن لے, ہماری اہل سنت کی کتاب میں بری پڑی ہیں. یہ میرا موضوع جو میں نے آیت پڑھی وہ تو میں نے بھی شروع نہیں کی, یہ تو بس سمجھانے میں ایک بات نکل پڑی, باتوں میں بات چل پڑی, وہ سمجھا رہا ہوں. ہماری اہل سنت کی 150 کتابیں جب دعوت ذوالعشیرہ, جو سنی بھی مانتے ہیں یار, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, جو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر ہوئی ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے وہ جو دعوت کا اہتمام کیا ہے, سارے بڑے بڑے سردار, ابو جہل, ابو لہل, ولید, عتبہ, شیبہ, ابو سفیان, وہ سارے کے سارے ان کو بلایا, کھانا کھلایا, اور پھر حضور علیہ السلام کا بیٹے کھڑے ہو کے ان کو دعوت دے. یارو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ 3 روز چلی ہے نا دعوت جی, 3 روز دعوت چلی. جب تیسرا دن آیا, میں پوری دعوت نہیں پڑھنے لگا, جب تیسرا دن آیا, جب کفار کھانا کھا کے لنگر ابو طالب کھا کے جانے لگے تو پھر سرکار ابو طالب علیہ السلام نے روکا کہ ابھی دعوت تو لو, لنگر کھا کے روز جا رہے ہو, دعوت قبول نہیں کرتے. پتہ چلا شاہ جی جو لنگر کھا جائے, وہ لنگر بندہ اس لیے کھا لیتا ہے کہ لنگر تو نہیں نا شیعہ سنی ہوندا, وہ بھی لنگر کھا جاتے تھے, لنگر ابو طالب کھا جاتے تھے, گھروں میں بھی لے جاتے تھے, دعوت قبول نہیں کرتے تھے. پتہ چلا جو لنگر کھا جائے دعوت حق قبول نہ کرے, کل بھی بولا بھی تھا, آج بھی بولا بھی. جب تیسرے روز جانے لگے, سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کھڑا کیا کہ میں نے بڑی خاص بات سمجھانی ہے آپ کو, خلیفہ تو بلا فصل سمجھا رہا ہوں. جب جانے لگے تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے روکا, ابھی دعوت تو سنو, لنگر کھا کے جا رہے ہو, دعوت تو سنو. اب حضور علیہ السلام جب دعوت دی, اللہ کی توحید کا پیغام دیا, اب پیغام سن کے وہ جانے لگے بغیر قبول کیے. تو مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے, مولا علی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے ایک جملہ ارشاد فرمایا, خطبہ ہے ان کا لیکن میں ایک جملہ کہنے لگا, وَأَنَا نَاصِرُكَ یا رسول اللہ, وَأَشْهَدُ, میں آپ کی شہادت دیتا ہوں, أَنْتَ رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. جب یہ گواہی دے دی تو وہاں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے, اگر وہ جو عقل والا برتن ہے نا اس کا ڈھکن کھول کے سنو گے تو سمجھ آئے گی, اگر بندہ ڈھکن بند کر دے نا تو پھر سمجھ نہیں آئے گی. یہاں حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا سارے کفار کے سامنے, میرے آقا نے فرمایا اِنَّا هَذَا عَلِيٌّ وَصِّي وَخَلِيفَتِي. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو,
یہ میرا بھائی علی محمد کا وصی بھی ہے اور محمد کا خلیفہ بھی ہے۔ اب میں اپنے سنی بھائیوں سے، اس کی کو بند کریں، اپنے سنی بھائیوں سے ایک بات پوچھتا ہوں، جب حضور فرما رہے ہیں علی میرا خلیفہ ہے، بولو یار کی ہو گیا جی حضور، اور میں اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں، یہ میرے موبائل میں پڑھی ہیں، اور میں کوئی لڑنے آیا ہوں یار، وہ تبلیغ کرنے آیا ہوں، کھول کے دکھا کے جاؤں گا۔ جب حضور نے فرمایا علی میرا خلیفہ ہے، اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ان کی خلافتیں تھیں؟ بولو یار، ابھی تک تو انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ اوے مان لے، علی تب سے مصطفیٰ کے خلیفہ ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ بلکہ ایک روایت اور سنا دیتا ہوں، ایک روایت اور سنا دیتا ہوں، اور اس روایت کو امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں یہ حدیث لے کے آئے، اہل سنت کے سر کا تاج، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5066 5066، اور اہل سنت کے سر کا تاج حدیث قدسی سنو۔ میرے آقا فرماتے اللہ نے کہا ابھی میں نے کائنات کو تخلیق نہیں کیا، اپنے نور سے تمہارے نور کو بنایا، نبی اور علی کے۔ یہ میرا موضوع نہیں ورنہ ادھر ہی پڑھ دوں، علی اور نبی ایک نور سے بنے۔ امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ کی حدیث کا نمبر ہے 1130 1130۔ میرے آقا فرماتے کنتو انا و علی نورن بین یدی اللہ قبل یخلق آدم، میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے دونوں ایک نور تھے۔ کتنے نور تھے؟ بولو یار، اللہ نے اپنے نور سے نبی اور علی کے نور کو تخلیق کیا۔ پھر شیخ اسماعیل حقی ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، ان کی کتاب ہے روح البیان۔ پھر علامہ علوسی ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے، ان کی تفسیر ہے روح المعانی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 186، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا و علی من نور واحد۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی ایک نور سے تخلیق ہوئے۔ کتنے نور سے؟ بولو یار، ایک نور سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی، لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، لوگوں سنو علی محمد کی جان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی، لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی، لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اصلی، لوگوں سنو علی محمد کی اصل ہے، اوریجن ہے، مبدا ہے، بگننگ ہے، جڑ ہے، روٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، آغاز ہے، ابتدا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرات واحدہ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، خون بھی ایک، گوشت بھی ایک، گھرانہ بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، روح بھی ایک، جان بھی ایک، نور بھی ایک۔ اور تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، مٹ جائے گا، تجھے نبی اور علی میں نبوت اور رسالت کے علاوہ کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ پتا چلا کہ پہلی تخلیق اب جب حضور فرما رہے ہیں، توجہ کے ساتھ یہ روایت سنیں، حضور اللہ نے سب سے پہلے انبیاء کی ارواح کو تخلیق کیا۔ انبیاء کی جب ان کو تخلیق کیا تو ان سے خطاب کیا اللہ نے، مجمع انبیاء کا، میں اور آپ نہیں، وہ میثاق لیا انبیاء سے، 3 جملے اللہ نے ارشاد فرمائے۔ حضور فرماتے جب انبیاء کو اکٹھا کیا تو انبیاء کے سروں کے اوپر نور جو ہے وہ سایہ فگن ہو گیا۔ تو انبیاء نے پوچھا مولا یہ کن کا نور ہے؟ تو وہاں اللہ نے 3 جملے ارشاد فرمائے، یہ حضور فرما رہے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا جملہ، اور امام دیلمی کی مسند الفردوس
حدیث کا نمبر 5066. کسی کے پاس کتاب نہ ہو، اب تو ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہیں ساری کتابیں، ساری PDF پہ پڑھی ہوئی، ابھی گوگل سے نکال کے دے دیتا ہوں، اے کوڑا تے اے میدان. اور اہل سنت کی کتابیں، پہلا جملہ اللہ نے فرمایا آنا ربکم، اور سنو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا. دوسرا جملہ ھذا محمد نبیکم، یہ خطاب ہو رہا ہے نبیوں سے. یہ جب مائنڈ میں رکھیں گے تو پتہ چلے گا علی کسے کہتے ہیں. یہ محمد تمہارا نبی ہے، یعنی نبیوں کا بھی نبی، اس لیے ہم کہتے ہیں سید الانبیاء، نبیوں کا بھی. تیسرا جملہ ھذا علی امیرکم و مولاکم، یہ علی تمہارا امیر بھی ہے، تمہارا مددگار بھی ہے. اوے یا علی مدد کے منکرو، نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ علی علیہ السلام تب سے خلیفہ ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اس لیے ایک ظاہری خلافت ہے، ایک حقیقی خلافت ہے. یہ میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا رہا تھا. اگلی بات یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے. ہماری اہل سنت کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں امام مالک، ان کو حب اہل بیت میں کوڑے لگائے گئے. یہ داتا گنج بخش علی اجمیری لاہور والے یارے تھے پکے سنی نے نا، اور کے بارے میں تو آپ کو ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں رافضی ہے یہ شیعہ ہے، وہ تو پکے ہیں نا. وہ لکھتے ہیں کشف المحجوب، کھولو ان کی، وہ لکھتے ہیں دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے. اوئے ہوئے وہ یارو سنی رہے، یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تے پکے سنی نے نا. سنو وہ کیا لکھتے ہو، کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین. وہ گالی مک گئی یار. وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی زہرا کا لال حسین ہے. وہ کہتے ہیں دین کو پناہ دینے والے اور دین کو بچانے والے حسین ابن علی ہیں. وہ کہتے ہیں دین کی بنیاد ہی حسین ابن علی ہیں. وہ سنی رہے پھر بھی. علامہ اقبال کے شعر پڑھے جاتے ہیں، کوئی شیعہ ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی جج ہو، وہ جب بھی تقریر کرتا ہے اقبال بڑا پڑھتا ہے. تو پتہ نہیں یہاں آ کے کیوں یار لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. اتنا موٹا شعر ہے اقبال کا، یہ نظر نہیں آتا. اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اپنے سنی بھائیوں کو، اگر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو، اور کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی فقیہ بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مفسر بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی غوث بنا اس گھر سے، کوئی کتب بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے. صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، اطاعت ملی اس گھر سے، پھر نبوت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، یقظہ ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملے اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، کردار ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، کعبہ ملا اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے. اللہ کی عزت کی قسم وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے. وہ اس گھر کو
میرے سنی بھائیوں، اس گھر کو ہم اگر شیعت کے کھاتے میں ڈال دیں گے تو پیچھے بچے گا کیا؟ اگر اہل بیت لے گئے شیعہ تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ اہل بیت کی محبت یہ شیعت نہیں، یہ سنیت نہیں، یہ دیوبندیت نہیں، یہ وہابیت نہیں، یہ اطاریت نہیں، یہ بریلویت نہیں، اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے۔ کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے تعلق توڑ کے، رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ ان کے بغیر تو ایمان کا کانسیپٹ ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے مولویوں نے یہ بات پھیلا دی ہے، جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ، جو اہل بیت کی افضلیت کا قائل شیعہ۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگاتا ہوں۔ لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پی ہیں۔ میں جہاں سوتا ہوں میرے سر پہ کتابیں، میری دائیں بائیں کتابیں، 25 سے زائد اہل بیت کی عظمت پہ میں کتاب میں لکھ چکا ہوں۔ لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پی ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ مجھے حضور کی اہل بیت جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے نہیں سمجھ آئی یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے، یہ دنیا میں کس بیس میں آئے، میں ان کی حقیقت نہیں جان سکا۔ ہر صحابی اس گھر کا منگتا تھا، نوکر تھا، بیکاری تھا، دیوانہ تھا، پروانہ تھا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے تھے کہ مجھے لکھ دو کہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور کہتے تھے میرے کفن میں رکھ دینا یہ پرچی، قیامت کے روز یہ پرچی ایسے کھول کے دکھاؤں گا کہ یا رسول اللہ میرا حساب کتاب نہ ہو، آپ کے بیٹے نے مجھے اپنا غلام تسلیم کر لیا تھا۔ یارو کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کن کا کمپیریزن کن سے کروا رہے ہیں؟ اہل بیت جو مقصود کائنات ہستیاں ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہیں، یہ ساری کائنات اگر اللہ نے تخلیق کی ہے تو ان کی خاطر کی ہے، ان کے لیے کی ہے۔ بلکہ وہ تو کہتا ہے میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر اہل بیت کو ظاہر کرنا میرا مقصود نہ ہوتا۔ اوے دل بڑے کرو اللہ دا واسطہ جے، اوے شیعہ سنی کے مابین اہل بیت کو تقسیم کر کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا۔ اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، اہل بیت کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ قبر میں حشر میں کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا۔ قبر کی پہلی شام پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کون ہے۔ پل صراط پہ جنہوں نے کام آنا ہے وہ حضور کی اہل بیت ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں، میری نہ مانو ان کی مان لو۔ وہ کہتے جب ساری کائنات پل صراط پہ پہنچے گی حساب و کتاب کے بعد، جب پل صراط سے گزر کے جنت جانے لگیں گے، اللہ کے عرش سے آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئولون، ان کو بھی روکو، ایک سوال رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نمازیں تو قبول ہو گئی، روزے قبول، حج اور عمرے قبول، حساب و کتاب کروا کے آئے ہیں۔ آواز آئے گی نمازیں قبول کروانے والوں، حج اور عمرے قبول کروانے والوں، تم میں سے اس وقت تک کوئی پل صراط سے گزر کے جنت جا نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ پل صراط سے گزرے گا ہی وہ جو علی علی کر کے جائے گا۔ اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے جنت میں جائے گا ہی وہ جس کے ہاتھ میں علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، وہ کہتے جب حوض کوثر پہ زمانہ جائے گا تو جو ساقیان کوثر ہوں گے وہ حضور کی اہل بیت ہوں گے۔ جب جنت کی کنڈی کھٹکھٹائی جائے گی، اندر سے علی 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 کی آوازیں آئیں گی۔ جب قیامت کے روز میرے مولا کو صدیق اکبر کہہ کے بلایا جائے گا، فاروق اعظم کہہ کے آواز دی جائے گی، وصی رسول کہہ کے ندا دی جائے گی، جب ساری کائنات
مولا علی علیہ السلام کے علم کے نیچے کھڑی ہوگی. پھر پتا چلے گا کہ اہل بیت کون ہے. جب جنت کے مرکزی دروازے پہ نظر دوڑاؤ گے جہاں لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ ہو، علی ولی اللہ ہو، الحسن والحسین صفوت اللہ ہو، فاطمہ تو امۃ اللہ، یہ لکھے ہوئے کلمے پڑھو گے، پھر پتا چلے گا کہ مقام اہل بیت کیا ہے. جب جنت کے پتے پتے پہ 14 کے نام دیکھو گے پھر پتا چلے گا کہ اہل بیت کون ہے. جب اللہ کے عرش کے پایوں پہ لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ ہو، ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی کا کلمہ لکھا دیکھو گے پھر پتا چلے گا کہ مقام اہل بیت کیا تھا. میرے دوستو اس وقت ماننے کا کوئی لمحہ نہیں ملے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو گر مان گیا. آج اس دنیا میں اہل بیت کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہوگا. آج ان کی نوکری اور ان کی چاکری میں آنا ہوگا. آج ان کی محبت دلوں میں بھرنی ہوگی. قیامت کے روز آپ نے کیا ماننا ہے؟ قیامت کے روز پاک سیدہ کی آمد پہ نبیوں کی گردنیں جھکی دیکھو گے پھر تو بڑے بڑے مان جائیں گے. اس وقت آپ نے کیا ماننا ہے؟ اس وقت تو ان کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی سہارا ہی نہیں ہوگا. تم دیکھو گے اللہ کو، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. قیامت کے روز بھی یہ 14 ہی ہوں گے. یہی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے ہیں، یہی لوگوں کو جنت میں بھیجنے والے ہیں، یہی جہنم کی طرف پھینکنے والے ہیں، یہی کوثر کے جام پلانے والے ہیں، یہی شافیان معاشر ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دنیا ان کی ہے، زمانہ ان کا ہے، سورج ان کا ہے، چاند ان کا ہے، ستارے ان کے ہیں، لو ان کی ہے، قلم ان کی ہے، جنت ان کی ہے، وہ جنت والا خدا بھی ان کا ہے. آؤ اپنے دلوں میں ان کی محبت، ان کی مودت کو بار لو، جیو ان کی محبت پہ، مرو ان کی محبت پہ. اپنا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس گھر کی گدائی کر لو، اس گھر کی نوکری کر لو، اس چاکری کر لو. اوے نہیں ہندہ بندہ شیعہ ہے ان کی محبت سے. اے دیکھو آج ان کو شیعہ سنی میں تقسیم کرتے ہو. مولوی صاحب کہتے ہیں اس طرح نہیں ماننا، اس طرح شیعہ مانتے ہیں، اس طرح نہیں ماننا، اس طرح فلاں مانتے ہیں، اس طرح نہیں ماننا. اب مولوی صاحب آپ کو بتائیں گے کس طرح ماننا ہے. ان کو ماننا ہے تو اس طرح مانو جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے. قرآن میں اللہ کا کلام پڑھ کے دیکھو کہ اللہ کس طرح منوا رہا ہے. ان کو ماننا ہے تو اللہ کی سنت دیکھو، اللہ بھی ان پہ درود پڑھ رہا ہے. اوہ خالق ان پہ درود پڑھ رہا ہے جو خود کوئی کام کرتا ہی نہیں، جس نے تمام ملائکہ کو مقرر کیا ہوا. کسی کو کہا کہ تو سورج کو غروب کر، کسی کو کہا کہ تو بارش برسا، کسی کو کہا تو ارواح کو، روحوں کو قبض کر، کسی کو کہا تو رزق تقسیم کر. اللہ بذات خود کوئی کام نہیں کرتا، اللہ بذات خود یہی کام کرتا ہے، محمد اور آل محمد پہ درود پڑھتا رہتا ہے. تو نبی سے بڑا مقام ہے اللہ کا. بولو یار اللہ اکبر نہیں؟ اللہ کائنات سے سب سے بڑا نہیں؟ بولو نبی سے اللہ بڑا. ایک نبی کی سنت، دوسری اللہ کی سنت، تو بڑی کس کی سنت؟ اللہ کی. تو اللہ کی سنت ہے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا. اب ایک نکتہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے، قرآن والا اور مصطفیٰ کے فرمان والا. اور آپ سے اجازت، مجھے پتہ ہے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے، یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ بڑا کام آئے گا آپ کے. یہ نکتہ جو سمجھانے لگا ہوں بڑا نفع مند ہے، سارا سال یاد رکھیں گے، سارا سال تڑپیں گے آپ. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمل، اس کی آیت نمبر 89 اور 90، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. اب توجہ ذرا میری طرف رکھیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من جا بالحسناتی. اللہ کہتا ہے جو قیامت کے روز آئے گا بندہ بالحسنات، حسنہ لے کے، حسنہ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو حسنہ لے کے آئے گا پھر قیامت کے روز اس کو بہترین جزا، اجر، صلہ، معاوضہ دیا جائے گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. یعنی جو حسنہ لے کے آئے گا قیامت کے روز اس کو امان بھی ملے گی،
پناہ بھی ملے گی اس کو، اس کا معاوضہ، اس کی جزا، اس کا اجر، اس کا صلہ بھی دوں گا۔ اور اگلی جڑی ہوئی آیت ہے یہ حسنہ، اب آگے کیا کہتا ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، حسنہ کا حسنۃ سیئۃ، حسنۃ کا متضاد ہے، الٹ، بالعکس، اپوزٹ، سیئۃ، اور سادہ کرتا ہوں، حسنہ کہتے ہیں نیکی کو اور سیئۃ کہتے ہیں برائی کو، گناہ کو۔ یار اب یہاں اللہ نے کہا کہ جو حسنہ لے کے آئے گا اسے اعلیٰ مقام ملے گا، جزا ملے گی، صلہ ملے گا، اجر ملے گا، اور آگے فرمایا اور جو سیئۃ لے کے آئے گا فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اللہ کا قرآن کہہ رہا وہ جو حسنہ کا الٹ لے کے آئے گا سیئۃ، اس کو منہ کے بال جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قرآن کی نص سے دو چیزیں سامنے ہوئی، حسنۃ و سیئۃ۔ جو حسنۃ لے کے جائے گا اس کو معاوضہ ملے گا، اس کا صلہ، جزا، اجر، امان، پناہ، جنت۔ اور جو اس کا الٹ سیئۃ لے کے جائے گا اللہ کہتا ہے منہ کے بال جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ وہ قرآن دے رہا ہوں یار، یہ قرآن مجید، فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، بڑے پڑھے لکھے دوست ہیں آپ، یہ جو حسنہ ہے نا، حسنہ، اس کی بڑی اہمیت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے کہا تمہارے لیے جو رول ماڈل ہے رسول اللہ کی حیات میں، وہ رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ پوچھا گیا مولا وہ اسوہ کون سا؟ فرمایا حسنہ۔ جاگو ذرا یار، کی ہو گیا جی؟ میرا ساتھ دو، میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں۔ حسنہ، اچھا کوئی سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی اہل حدیث ہو، جب نماز پڑھتا ہے یا کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان جاتا ہے یا کوئی دعا مانگتا ہے تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ضرور پڑھتا ہے۔ کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ جاگو ذرا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہم کو دنیا میں حسنہ عطا کر، وَفِي الْآخِرَاتِ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کرنا۔ ذرا جاگو یار، اس کا مطلب ہے حسنہ اتنی اہم چیز ہے، دنیا میں بھی مانگ رہا ہے، شیعہ بھی مانگ رہا ہے، سنی بھی، اہل حدیث بھی، دیوبند بھی، آخرت میں بھی مانگ رہا ہے۔ اچھا ایک اور مقام ہے سورہ الحدید میں اللہ نے فرمایا، الحدید فرمایا کیا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ وہ تم میں کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے؟ لو دسو مولا کتنا قرض چاہیے؟ 10,000، 20,000، 30,000؟ اللہ کہتا ہے یہ پیسے نہیں چاہیے، کون سا قرض؟ فرمایا حسنہ۔ جاگو یار، اللہ بھی ہم سے حسنہ مانگ رہا ہے، رسول بھی حسنہ بولیں، ہر دعا میں حسنہ، آخرت میں حسنہ، اور اللہ کہہ رہا ہے جنت میں جائے گا وہ جو حسنہ لے کے آئے گا۔ تو آؤ ذرا پتہ تے کریے یہ حسنہ کیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں، اس کے علاوہ حذیفہ بن یمان بھی روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس، اور حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نے جھجکتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے حضور سے سوال کیا، اور اس کو امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں حدیث کا نمبر ہے 2724 اور 2725، خطیب بغدادی سے تاریخ بغداد میں لے کے آئے۔ امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 256، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اہل سنت کی 25 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یا رسول اللہ، جب میں نماز پڑھتا ہوں اللہ سے حسنہ مانگتا ہوں، جب میں افطار کرتا ہوں اللہ سے حسنہ مانگتا ہوں، جب میں حج اور عمرے کرتا ہوں اللہ سے حسنہ مانگتا ہوں، جب دعا کرتا ہوں حسنہ مانگتا ہوں، فاتحہ کے لیے جاتا ہوں حسنہ مانگتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں حسنہ مانگتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے یہ حسنہ کیا ہے؟ یہ حضور کے صحابی پوچھ رہے ہیں، میں نہیں پوچھ رہا۔ جب پوچھا تو سنو آمینہ کے لال کا جواب، میں ایسے کھول کے حدیث دکھا کے جاؤں گا۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ. بڑی خاص بات آپ کی توجہ چاہوں گا. میں نے قرآن سے 2 آیات پڑھی تھی, حسنۃ و سیئۃ. جو حسنہ لے کے آئے گا جنت میں جائے گا, جو سیئۃ لے منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا. اور بولو, حضور بھی حدیث میں دونوں چیزیں مینشن کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا نماز پڑھ کے آسانہ مانگنے والو, روزہ رکھ کے آسانہ مانگنے والو, حج اور عمرے کر کے آسانہ مانگنے والو, بھوکے کو کھانا کھلا کے آسانہ مانگنے والو, میرے بھائی علی کی محبت ہی آسانہ ہے. اور جملہ سنیں اگلا, اسی حدیث پہ میں نے پوری گفتگو ختم کرنی ہے. جملہ سنیں, حضور مت لا یضر معها سیئۃ حسنۃ و سیئۃ متضاد. میرے آقا نے فرمایا کہ علی کی حب ایسی نیکی ہے, ایسی حسنہ ہے, ایسی نیکی ہے, اگر یہ نامہ اعمال میں ہو تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑتا. نہیں بات سمجھے میری یار. حضور ماتے حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئۃ. میرے آقا فرماتے علی کی حب ایک ایسی نیکی ہے, ایک ایسی حسنہ ہے, یہ بندے نے کمائی ہو, یہ پلے ہو تو کوئی سیئہ, کوئی گناہ انسان کا کچھ نہیں بگاڑتا. 2 ہی چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی تھی نا, 2 ہی میں بھی بیان کر رہا ہوں. آگے سنیں, حدیث تو نہیں پوری ہوئی. حضور نے وَبُغْضُهُ سَیِّئَةٌ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ. اور سنو یار حدیث مصطفیٰ, میرے آقا فرماتے ہیں اور علی کا بغض, علی کا بغض ایک ایسی گناہ ہے, ایسی سیئۃ ہے, ایسی برائی ہے, اگر یہ پلے ہو تو کوئی حسنہ نفع مند نہیں ہوتی. ہوئے ہوئے ہوئے, میں سادہ کر رہا ہوں, میں سادہ کر. حضور فرماتے علی کی حب ایک ایسی نیکی ہے, اگر یہ بندے نے کمائی ہو علی کی حب والی نیکی تو کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑتا. اور فرماتے علی کا بغض ایک ایسا گناہ ہے, یہ کسی نے کمایا ہو تو کوئی نیکی نفع مند نہیں ہوتی. لو جی ایک جملہ کہنا ہے میں نے سادات کے قدم چوم کے. توجہ ذرا میری طرف, قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ کسی کی ذرہ برابر نیکی بھی ضائع نہیں کرتا. بڑی خاص بات سمجھانی ہے, ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی. فرض کریں کوئی ایک ایسا گناہ نہیں دنیا میں کہ جو بندے کی ساری نیکیاں ختم کر دے, بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. میرے آقا فرماتے اگر کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہو, وہاں گناہ بھی لکھا ہے, میں نام نہیں لے رہا, جب وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہوتا ہے, اس کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے جسم سے. جب اس گناہ سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان پھر پلٹ آتا ہے. یعنی وہ گناہ کبیرہ بھی ایمان کو ضائع نہیں کرتا. آپ نے نماز پڑھی, جب آپ نے نماز پڑھی یہ حسنہ ہے کہ نہیں, وہ نیکی ہے یار. جب آپ نے نماز پڑھی, اس نے نماز لکھ لی, چاہے ہاتھ باندھ کے پڑھی چاہے کھلے چھوڑ کے, اس نے نماز لکھ لی. جب آپ باہر نکلے, باہر نکل کے چوری کر لی یا شراب پی لی, اب اس نے لکھی ہوئی نماز مٹائی تو نہیں. یار اس نے نماز پڑھی تھی, باہر نکل کے چوری کر لی, میں مٹا دیتا ہوں. نہیں, نماز ادھر ہی لکھی ہے. یہ جو بیٹھا ہے نا, اس نے ساتھ شراب بھی لکھ لی, وہ چوری بھی لکھ لی. یار پتہ چلا کہ جملہ کہنے لگا ہوں خاصاں دی گالیں آم آگے, جس کا نصیب. پتہ چلا کہ دنیا کا بڑے سے بڑا گناہ بھی شاہ جی انسان کی زندگی بھر کی نیکیاں ضائع نہیں کرتا. پتہ نہیں بغض علی اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے. ہوئے 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 ہوئے, بغض علی ایک ایسا گناہ ہے یہ نیکی رہنے نہیں دیتا, صفایا کر دیتا ہے, ایمان سمیت رتی برابر بھی نہیں چھوڑتا, بالکل ہی کھا جاتا ہے. اب اگلی بات سنیں, اس کا مطلب ہے کہ علی کی حب کو حضور نے حسنہ قرار دے دیا اور علی علیہ السلام کے بغض کو سب سے بڑا گناہ قرار دے دیا. اسی کی ذیل میں ہماری اہل سنت کی بہت بڑی شخصیت ہے امام سلبی. ان کی تفسیر الکشف والبیان
اس کی جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 253 میں یہ روایت لے کے آئے۔ اس کے علاوہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج امام جلال الدین سیوطی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جن کو جاگتے ہوئے 73 ٹائم 73 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی۔ ان کی کتاب ہے مطالب العالیہ، اس کی جلد نمبر 6 میں یہ حدیث لے کے آئے۔ آؤ ذرا میری طرف۔ حضرت ابو عبداللہ حزلی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دخلت علی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ کہتے ہیں میں مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا اور مولا علی علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ، الا انبئکم بالحسنۃ التی من جاء بها ادخلہ اللہ الجنہ۔ وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، میں تجھے ایک ایسی حسنہ نہ بتاؤں، اگر وہ کوئی حسنہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے روز جائے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور فرماتے ہیں وَالسَّيِّئَةِ الَّتِي مَنْ جَاءَ بِهَا فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ۔ اور اے ابو عبداللہ، تجھے ایک ایسا گناہ نہ بتاؤں، وہ جو کوئی اس گناہ کے ساتھ جائے گا اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ یہی 2 آیات پڑھی تھی نا میں نے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 89 اور 90۔ اب حضرت ابو عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے علی علیہ السلام، اے میرے امام، بتائیں، بلا بتائیں، مجھے خبر دیں۔ تو آپ فرماتے سنو، الحسنۃ حبنا والسیئۃ بغضنا۔ مولا فرماتے ہیں وہ حسنہ سب سے بڑی نیکی ہماری اہل بیت سے محبت ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ اہل بیت سے بغض ہے۔ میں اگر ترجمہ بھی نہ کروں، میں نے جو میری نئی کتاب آئی افضلیت علی، اس کی جلد نمبر 1 میں نے پورا باب باندھا ہے انہی آیات کے ذیل میں، کوئی 70 کے قریب میں حدیثیں لے کے ہیں اس کے نیچے۔ اسی آیات میں نے 750 آیات جمع کی ہیں، 5000 حدیث جمع کی ہیں، 250 سے زیادہ صحابہ کرام کے اور امہات المومنین محدثین مفسرین کے اقوال جمع کی ہیں علی علیہ السلام کی افضلیت پہ، اور ایک حوالہ بھی میں نے شیعہ کتاب کا نہیں دیا، ایک بھی، بلکہ میرے نیٹ پہ ہزاروں لیکچر پڑے ہوئے، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک، کوئی مائک حلال ثابت کرے میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا۔ اور میں تو سنیت ہی بتاتا ہوں، میں تو سنیت ہی پڑھاتا ہوں، میں تو سنیت ہی دکھاتا ہوں۔ تو پتہ چلا دنیا کی سب سے بڑی نیکی اہل بیت کی محبت بالعموم اور علی کی محبت بالخصوص، اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ اہل بیت سے بغض بالعموم اور علی علیہ السلام سے بالخصوص۔ بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، علی سے محبت کرنے والے کبھی بھی جہنم نہیں جائیں گے، یہ میں سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہوں۔ کوئی مائک حلال مجھ سے بات کرے، بندہ جہنم میں کیسے جاتا ہے؟ وہ جہنم میں کیسے جاتا ہے؟ نیکیوں کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں نہیں برائیوں کی وجہ سے، چلو شکر ہے نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ بندہ جہنم میں جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے یار، نافرمانیوں کی وجہ سے جاتا ہے، سیدھی سی بات۔ اچھا گناہوں کی وجہ سے، آؤ میری طرف۔ امام جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ، اہل سنت کی 70 کتابیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب۔ علامہ صاحب گالی بکی گئی۔ حضرات میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے بات۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی کی حب انسان کے گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ مطلب کام ایک ہی ہونا ہے، یا علی دی محبت رکھ لے وہ جاگو یار، تو یا گناہ رکھ لے۔ اگر گناہ ہے نا تو پھر مان لے علی دی حب کوئی نہیں، تے جی حب ہے تو پھر مان لے گناہ کوئی نہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی برات من النار۔
میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی حب، یار آج حسن اور سیہ بتا رہا ہوں، میرے بھائی علی کی حب جہنم سے دور کرتی ہے، جہنم سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی برات من النفاق، علی کی حب، علی کی محبت منافقت سے دور کرتی ہے، منافقت سے۔ اس کا مطلب ہے، سادہ کر رہا ہوں، دو چیزیں، قرآن سے اور حضور کے فرمان کی نص سے، دو چیزیں۔ بلکہ یہ جو آیت مودت ہے آپ پڑھتے نہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے دوری جے، اور پوری نہیں یار، میں پوری کرتا ہوں نا، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ یہ کل سونیا کہہ دے، ان کو کہہ دے لا اسألکم، میں تم سے کوئی تقاضا، کوئی سوال کچھ نہیں مانگتا، تمہیں سنوارا ہے، تمہیں نکھارا ہے۔ ماں کو جا کے تم منڈیوں میں بیچتے تھے، ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی۔ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کرتے تھے، بیٹی کو تمہارے لیے رحمت کر دیا۔ شراب پیتے تھے، شراب کو میں نے بین کر دیا۔ کعبے کا ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا۔ ذرا ذرا سی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، میں نے تم کو بھائی بھائی کر دیا۔ غریب کو، کمزور کو، مسکین کو، یتیم کو تم دبا کے رکھتے تھے، میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ میں نے جو تمہیں سنوارا ہے، تمہیں نکھارا ہے، اس کے بدلے جو میں نے برداشت کیا، اپنے دندان شہید کروائے، رخسار زخمی کروائے، باپ دادا کا وطن چھوڑا، دیس چھوڑا، پیٹ پہ پتھر باندھے، خندقیں کھودی، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، اس پر تم سے کوئی اجرت، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربا، صرف قربا سے مودت مانگتا ہوں۔ یہ بیان کر کے نا، اللہ کی بات کر رہا ہوں میں، نبی کی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ او بولو یار، یہ بیان کر کے نا، یہ محبت، آگے کیا فرمایا، آیت تو پوری نہیں ہوئی، میں یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ نے کہا دنیا کی سب سے بڑی جو حسنہ ہے، اور قرآن دے رہا ہوں، وہ اہل بیت کی مودت ہے۔ ہوئے ہوئے، پتہ چلا دو چیزیں، حسنۃ و سیئۃ۔ دنیا کی سب سے بڑی نیکی اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں اہل بیت کی حب، دنیا کا سب سے بڑا گناہ اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں اہل بیت کا بغض۔ اب پتہ کرتے ہیں یہ حب اور بغض کیا ہے، یہ ایک ایک معنی کر کے اجازت، ورنہ میں نے کوئی 50 کے قریب ان کے معنی بیان کیے ہوئے، یوٹیوب پہ لیکچر پڑا ہوا ہے۔ وہ یار ہم جو کہتے ہیں علی کی حب، تو حب کا پتہ تو ہونا چاہیے، حب ہے کیا، what is the definition of حب، یہ حب کیا ہے، اور what is the definition of بغض، یہ بغض کیا ہے، اس کا پتہ تو کرتے ہیں نا۔ لو جی، حب عربی میں ہا اور با، اردو میں ہے اور بے، حب یہ لفظ عربی کا ہے، اس کا عرف عام میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں محبت، لو، پیار، اسے کہتے ہیں حب کا معنی یہ ہے محبت، پیار، لو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا جو سب سے بڑا معنی ہے نا حب کا، وہ ہے بیج، کیا ہے، سیڈ، دانا، اوریجن، مبدأ۔ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ حب کو یعنی دانے کو پھاڑنے والا ہے، محبت کو نہیں پھاڑنے والا۔ صحیح مسلم میں والذی فالق الحبۃ، قسم ہے اس کی جس نے دانے کو پھاڑا، محبت کو نہیں پھاڑا۔ اس کا حب کا سب سے بڑا معنی آ گیا بیج، بولو دانا۔ ادھر کوئی کسان بیٹھا ہے، مجھے ایک چاہیے، سب نہیں، ایک، کوئی ایک کسان یار، وہ کوئی سوال نہیں پوچھتا یار کی ہو گیا آج، کوئی ایک کسان ہے، مجھے ایک چاہیے نا یار۔ شاہ جی سے میں کہتا ہوں، شاہ جی آپ ایسا کریں، صبح جائیں، فجر کی نماز پڑھیں، اپنے کھیت میں چلے جائیں، سارا دن ٹریکٹر چلائیں، لگے رہیں، جڑی بوٹیاں تلف کریں، مٹی کو نم کریں، زرخیز کریں، صفائی ستھرائی، اچھے طریقے سے بال لگائیں، کیاریاں بنائیں، پانی دیں، کھاد پھینکیں، اس میں حب نہ ڈالیں، وہ دانا نہیں میں نے ڈالنے دینا،
نہیں دانا نہیں ڈالنا، مٹی بھی نم کرنی، زرخیز، صفائی ستھرائی، پانی، کھاد، جڑی بوٹیاں، تلف، ساری زندگی لگے رہیں، کچھ اگے گا؟ بولو یار، کھاد بھی ڈال دی، پانی بھی لگا دیا، باڑ بھی لگا دی، کیاریاں بھی بنا دی، مٹی بھی نم زرخیز کر دی، کچھ بھی نہیں اگ رہا۔ آپ کہیں حضرت جی وہ جس سے فصل نے اگنا تھا، جو فصل کی اصل تھا، جو فصل کی اوریجن تھا، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، وہ حب، وہ دانے ہی نہیں ڈالا، اگے گا کیا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ اے بندے، تیرے من کی بنجر کھیتی پہ ایمان کا پودا اگ نہیں سکتا، بے شک نمازوں کے ذریعے اس کھیتی کو پانی دیتا جا، روزوں کے ذریعے اس کھیتی کی مٹی کو نم کرتا جا، صدقہ خیرات کے ذریعے اس کھیتی کے ارد گرد بال لگاتا جا، حج اور عمرے کے ذریعے اس میں کھاد ڈالتا جا، تیرے من کی کھیتی پہ ایمان کا پودا اگ نہیں سکتا جب تک حب علی کا تو بیج نہیں ڈال دیتا۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر علی کی حب آئے گی تو ایمان آئے گا، اگر علی کی حب نہیں تو ایمان کی رتی بھی نہیں۔ اسی لیے میں اہل سنت کی کوئی 200 حدیثیں پڑھ سکتا ہوں سیاہ ستہ سمیت، میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ایمان کو جوڑا ہی علی کے ساتھ ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کسی اور کے ساتھ نہیں جوڑا کہ ان کی محبت ایمان کا نہیں، علی۔ اور یہی صحابہ کا عمل تھا۔ یار ابو سعید خدری کہتے ہمارا عمل یہ، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہم چیک کی ایمان کو علی کی حب سے کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے یہ ہماری جامع ترمذی ہے، ہماری اہل سنت کی سیاہ ستہ کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے ترمذی شریف، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمارے پاس نا ایمان چیک کرنے کے ایک لیکٹومیٹر تھا، ایک لٹمس پیپر تھا، وہ کہتے تھے ایسے چیک کرتے تھے، ایسے۔ اے حضور کے صحابی داڑھی سے کرتے تھے کہ داڑھی ٹھیک ٹھاک ہے مومن ہی ہوگا، اماموں سے کرتے تھے، نمازوں سے، حج عمرے سے، وہ کہتے نہیں ان سے تھوڑا ایمان چیک ہوتا ہے۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، حدیث ہے، وہ کہتے جس کا ایمان چیک کرنا ہوتا ہمارے پاس بڑا شارٹ کٹ فارمولا تھا، ایسا نیوٹن کا قانون تھا، ایسا آئنسٹائن کا ترجمہ تھا، وہ کہتے ایسے، ایسا تجربہ، وہ کہتے کیا؟ وہ کہتے جس کا چیک کرنا ہوتا نا، جس پہ شبہ ہوتا یہ ہے کہ وہ تیتر ہے کہ بٹیر، وہ کہتے 1 منٹ میں کرتے، کیسے؟ فرماتے انا کننا لنعرف المنافقین نحن معشر الانصار ببغضہم علی ابن ابی طالب۔ وہ کہتے ایسے کرتے تھے، کیسے؟ جس کا چیک کرنا ہوتا اس کی نمازیں نہیں دیکھتے تھے، روزے نہیں دیکھتے تھے، حج اور عمرے نہیں دیکھتے تھے، علی کا ذکر کرتے۔ اگر تو علی کا ذکر سن کے چہرے پہ رونق آ جاتی، وہ خوشی آ جاتی یار، سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی، وہ چہرہ کھیل اٹھتا، کہتا اور علی علی کر، نعرہ حیدری لگاتا، وہ سینہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ وہ کہتے تھے، ہم کہتے پکا مومن، وہ کہتے اگر ذکر علی سے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا، اوہ ہوئے نہ کی شروع کر لیا، اوہ نہ علی علی شروع کر لیا، یہ تو لگتا ہے شیعہ نے، چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا، مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے، بار بار واش روم جانے کی حاجت ہو جاتی۔ وہ کہتے بس پھر نہ نماز دیکھتے، نہ روزہ، نہ حج، نہ عمرے، نہ زہد، نہ ورا، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود۔ اگر ذکر علی سے کسی کے چہرے پہ رونق نہ آتی تو ہم سارے صحابہ فتویٰ دے دیتے پکا منافق ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی، واہ حاجیو، علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی۔ عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ چمن چمن گلی گلی، چمن
گلی گلی نگر نگر گلی گلی زہرا کا شوہر کعبے کا گوہر مست کلندر سب مل کر مولا سب مل کر بالا من کنتا مولا من کنتا مولا اے سب کا مولا اے تیرا مولا اے تیرا مولا مست کلندر مست کلندر اللہ ایمان آ رہے ہیں زندہ باد زندہ باد۔ حب کا دوسرا معنی سمجھاتا ہوں۔ اگر اونٹ جم کر بیٹھ جائے، اونٹ کیمل اگر جم کر بیٹھ جائے، اٹھے ہی نہ، بندہ اسے چھڑیاں لگائے چابک مارے ہلے ہی نہ، ایسا جم جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں احب البعیر، یعنی اونٹ کا جم کر بیٹھ جانا۔ آپ نے کہ علی کو ماننا، خالہ جی کا گھر سمجھا ہوا ہے کہ تو علی علیہ السلام کو مانے گا، علی کے دشمنوں کو ننگا کرے گا تو لوگ تیرے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے۔ علی کو ماننا ہے تو گالیوں کے لیے تیار ہو جا، علی کو ماننا ہے تو فتووں کے لیے تیار ہو جا، علی کو ماننا ہے کردار کشی کے لیے تیار ہو جا، سوشل بائیکاٹ کے لیے تیار ہو جا، گولیوں کے لیے تیار ہو جا، بم دھماکوں کے لیے تیار ہو جا۔ علی کو ماننا ہے تو مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا۔ اس کا مطلب ہے تو علی کی محبت میں اس طرح جم جائے کہ وقت کے بڑے بڑے مفتی، ملا، وڈیرے، جگیردار، سردار، سارا زمانہ بھی مل کے تیرے دل سے علی کی حب کو نکال نہ سکے، تو ایسے جم جائے، ایسے علی کی محبت میں جم جائے کہ زمانہ بھی تیرے دل سے علی کو نکال نہ سکے۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو پھر چوک میں کھڑے ہو کے کہنا کہ میں مومن ہوں۔ آج کل تو فریزر آگے، فریزر آگے، پرانے وقتوں میں مٹی کے گڑھے ہوتے تھے، مٹی کے گڑھے، ٹھیک ہے بس میں ختم کرنے لگا ہوں، مٹی کے گڑھے ہوتے تھے، مٹکے، آج کل فریزر ہیں۔ وہ جو مٹی کا مٹکا لبالب بھرا ہونا، مزید پانی ڈالنے کی اس میں گنجائش نہ ہو، فل بھرا ہو، اس کو عربی میں کہتے حب حب الماء، مٹی کا جو مٹکا ہے وہ پانی سے بھرا ہو۔ اے بندے تیرے من کا برتن اس طرح علی کی محبت سے بھرا ہو، صرف علی کی محبت ہو، علی کے دشمنوں کی نہیں، ہوئے ہوئے ہوئے، مزید کسی اور کی محبت ڈالنے کی گنجائش نہ ہو۔ بولو یار، اگر یہ کیفیت ہے نا تیری حضرت جی، تو پھر چوک میں کھڑے ہو کے کہنا کہ میں مومن ہوں۔ اور وہ جو چار چوبہ، دو لکڑیاں ایسے ہوتی تھی، دو ایسے کراس، چار چوبہ لکڑی، پتہ نہیں وہ ایک جگہ میں نے بیان کیا تھا کہ بابا جی نے کہا تھا اسے پتہ نہیں کونجڑی کیا کہتے ہیں، کڑونجی، اس کو عربی میں حب کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا تھا، وہ جو مٹکا ہوتا تھا نا اس کا وزن بوجھ اٹھاتی تھی۔ تو ہم سے دو باتیں، دو فتوے بھی برداشت نہ ہو، علی کی محبت میں کوئی رافضی کہہ دے، کوئی گمراہ کہہ دے تو ہم سوچنا شروع کر دیں پتہ نہیں واقعی میں کہتے گمراہ تو نہیں ہو گیا۔ جتنے بڑے فتوے لگیں گے اتنی بڑی علی کی محبت ثابت ہوگی۔ برداشت کر، فتوے برداشت کر، گالیاں برداشت کر، بم دھماکے برداشت کر، گولیاں برداشت کر، سوشل بائیکاٹ برداشت کر۔ جب سارا کچھ برداشت کرے گا تو پھر مومن بنے گا۔ لو جی بغض کا، چلو میں 5-4 اور بیان کا بھی چھوڑ دیے، اب بغض کا ایک معنی میں نے بتانا ہے، اسی پہ اجازت، ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں، واللہ باللہ تعالیٰ شروع ہوا ہوں۔ لیکن حب کا میں نے بتایا، اب بغض، اور یار بندہ پلیکھے جنہیں نہ ماریا جائے، بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے، حج، عمرے تے وچوں بغض علی نال بیڑا ہی گرکو۔ یعنی اگر کوئی برتن ہو، اس کا نیچے سوراخ ہو، اوپر سے بندہ دودھ ڈالتا جائے، پانی ڈالتا جائے تو نیچے سے نکلتا جائے گا، اور بولو تو یہ جو بغض علی ہے، بغض، وہ بغض کا پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ باہر گلی میں کھڑے ہو کے ہر بندہ کہتا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں جو اہل بیت کا بغض رکھے، تو ذرا پتہ تو کریے یہ بغض ہے کی ہے۔ اس کے بے شمار معنی ہیں، میں ایک معنی سمجھاتا ہوں سادہ طریقے سے، وہ جلدی سمجھ میں آ جائے یار۔ یعنی ابھی تک میں قرآن سے اور حدیث سے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی حب علی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ بغض علی ہے، یہی سمجھا رہا ہوں۔ فرض کریں پیچھے کوئی بندہ بیٹھا ہو، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں یار، آپ کو نہیں کہہ رہا،
وہ میری گفتگو سن کے ساتھ والے کو کونی مار کے اوے محمد بشیر اے لاما صاحب نے حضرت علی نو بہت ہی نہیں بتا دیتا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر علی کے فضائل سن کے علی کے خصائص سن کے اگر کسی کی کیفیت ہے نا یہ اسی کو علی کا بغض کہتے ہیں. اوے بچ جا. علی کا بغض ایک ایسا نسور ہے, علی کا بغض ایک ایسا ناقابل علاج مرض ہے, علی کا بغض ایک ایسا ازدہا ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے, نہ روزہ چھوڑتا ہے, نہ حج چھوڑتا ہے, نہ عمرے چھوڑتا ہے, نہ قیام چھوڑتا ہے, نہ رکوع چھوڑتا ہے, نہ سجود چھوڑتا ہے, نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے. علی کے بغض والا مریض ایک ایسا مریض ہی انہوں لوروں بھی آرام نہیں ہوندہ. اس لیے بچو, علی کے بغض سے بچو. اور بغض یہ ہے, میں اور آپ کیا جانیں گے مقام علی اور مرتضیٰ. میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا تھا اے ابوبکر علی کون ہے, علی کیا ہے, اس کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. علی کی حقیقت, علی کون ہے یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے. میرے آقا نے علی علیہ السلام کی معرفت, علی کی حقیقت کا ہر دروازہ بند کر دیا. میرے آقا نے فرمایا کوئی نہیں جان سکتا علی کون ہے. میں اور آپ کے علی کے فضائل بیان کریں گے, ہم کے علی کی عظمتیں بیان کریں گے. بس یہی بات پلے باندھ لو کہ اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں. ان کے بغیر نہ قبر میں کامیابی ہے, نہ حشر میں کامیابی ہے, نہ صراط پہ کامیابی ہے, نہ میزان پہ کامیابی ہے. حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس وقت تک کوئی جنت نہیں جائے گا جس کے ہاتھ میں جب تک اہل بیت کے ہاتھوں کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا. بلکہ آپ فرماتے ہیں جب تک سرکار ابو طالب کے پوتے نہ جائیں گے تے کسے دا پیو بھی جنت نہیں جا سکتا. جنت ان کی ہے, یہ جنت کے وارث ہیں, یہ جنت کے سید ہیں, یہ جنت کے بادشاہ ہیں. میرے دوستو, میرے بزرگوں, یہ موبائل میرا ہے, کسی کو موبائل چاہیے تو مجھ سے مانگنا پڑے گا. یہ رومال میرا ہے, کسی کو رومال چاہیے تو مجھ سے مانگنا پڑے گا. اللہ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے کہا جنت کا خالق میں تھا, لیکن باری قیمت دے کے مجھ سے جنت حسین خرید کے لے گیا ہے. اب جنت مانگنی ہے تو حسین سے مانگ. میرے دوستو, میرے بزرگوں, اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرنا. اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. یہ کائنات ان کی ہے, زمانہ ان کا ہے, خدا ان کا ہے, نمازیں ان کی ہے, روزے ان کے ہیں, حج ان کے ہیں, عمرے ان کے ہیں, دین ان کا ہے, قرآن ان کا ہے, اسلام ان کا ہے, خدا ان کا ہے, رسالت ان کی ہے, نبوت ان کی ہے, امامت ان کی ہے, خلافت ان کی ہے, عبادت ان کی ہے. یہ کائنات ان کی ہے. آؤ اپنے دلوں میں ان کی محبت کے چراغ جلاؤ. اپنا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, اس گھر کی نوکری کرو, اس گھر کی گدائی کرو, سب کچھ خدا سے مانگ لیا. 14 کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے. اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 14 کے واسطہ سے وسیلہ سے اس شہید کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے, پاک ہستیوں کی میت اور سنگت عطا کرے, اور ہم کو بھی زندہ رکھے تو ان کی محبت پہ, موت آئے تو ان کی محبت پہ. وما علیہ الا البلاغ المبین.